السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ حریم شیخ فرقان کو بھی ہاسپٹل سے اپنے گھر لے آئے گی کیونکہ ان کے پاس بھی رہنے کا کوئی ٹھکانہ تو نہیں ہے۔ شیخ فرقان حریم کے گھر آ تو جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ایسی لڑکی کے گھر پہ ہیں جسے ہم اپنے گھر پہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے اور اپنے بیٹے کی زندگی سے بھی نکالنا چاہتے تھے، لیکن فی الحال حریم کے گھر رہنا ان کی مجبوری ہے اور ویسے بھی حریم کے باس مدثر نے ہی ان کی ضمانت کروائی ہے، ورنہ تو شاید ہاسپٹل سے وہ واپس جیل میں ہی جاتے۔ لیکن جب وہ ہاسپٹل سے حریم کے گھر آتے ہیں تو حریم ان کا بہت خوش اسلوبی سے خیر مقدم کرتی ہے اور لائبہ اور اس کی ماں سے کہتی ہے کہ ان کو اندر لے جائیں، ان کو ریسٹ کی بہت ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں دینی۔ لائبہ تو حریم اور مدثر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوتی ہے، حریم کو تو وہ گلے لگا لیتی ہے کیونکہ اس کے دل میں یہ بات بار بار تیر کی طرح چبھ رہی ہے کہ میری ماں نے اس لڑکی کے راستے میں کتنے کانٹے کتنے پتھر بکھیر دیے تھے، لیکن یہ لڑکی اس کے باوجود بھی ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن لائبہ جب اسے دوبارہ سے بھابھی کہتی ہے تو حریم اسے کہہ دیتی ہے کہ لائبہ میں نے تم سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز مجھے بھابھی مت کہا کرو کیونکہ اب ہمارا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں صرف انسانیت کے ناطے تم لوگوں کے کام آ رہی ہوں۔ بہرحال شیخ فرقان تو اس ٹینشن میں ہے کہ فائز کو اگر پتہ چلے گا کہ ہم لوگ حریم کے گھر پہ ہیں اور وہ ہمارے اتنے کام آئی ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا، اور شیخ فرقان کی بیوی یعنی کہ فائز کی ماں کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر فائز کو پتہ چل گیا کہ حریم کو میں نے ہی گھر سے نکلوایا تھا کیونکہ میں فائز کی زندگی میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور اس کے کریکٹر پر جتنے الزامات لگائے وہ سب بے بنیاد اور جھوٹے تھے اور میں ہی ناصر کو وہ جھوٹی ویڈیوز بنا کر فائز کو دکھانے کا کہتی رہی ہوں تو فائز کی نظروں میں گر جاؤں گی کیونکہ بے شک اس نے اپنی دولت، عزت، مرتبہ اور بڑا بیٹا تک کھو دیا ہے لیکن وہ فائز کو کھونا نہیں چاہتی۔ تو اب جب شیخ فرقان پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی تک بھی فائز سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، پتہ تو کرو کہ وہ کہاں پر ہے، کس حالت میں ہے، تو فائز کی ماں بتاتی ہے کہ اس کا فون آ گیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ کافی دن بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل میں رہا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے ہم سے خود ہی کانٹیکٹ کر لیا، اس کا فون بھی گم ہو گیا تھا۔ تو شیخ فرقان تو یہ سن کر کافی پریشان ہو جائیں گے لیکن پھر پوچھیں گے کہ کیا تم لوگوں نے اسے بتا دیا کہ ہم لوگ حریم کے گھر پہ ہیں، جس پر فائز کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، اسے ابھی تک نہیں بتایا اور نہ ہی میں بتانا چاہتی ہوں، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی ہم اپنا کہیں اور رہنے کا بندوبست کر لیں گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس کا حریم سے آمنا سامنا ہو۔ تو یہ عورت تو بہت ہی ڈھیٹ قسم کی ہے، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہے لیکن اسے یہ احساس نہیں کہ جب تک وہ ان لوگوں سے معافی نہیں مانگے گی جن کا اس نے دل دکھایا ہے تب تک تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ لائبہ اسے بہت دفعہ یہ بات ریئلائز کروا چکی ہے لیکن وہ تو جیسے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ حریم کے سامنے بھی میں کبھی معافی مانگ سکتی ہوں، جھک سکتی ہوں۔ اس بات کو تو وہ اپنی توہین سمجھتی ہے کیونکہ حریم کے سامنے جھکنے کا مطلب ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، جو کہ وہ کبھی بھی کرنا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف شیخ فرقان تو بہت ہی زیادہ غم زدہ ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا، 2 نمبر کام کر کے دولت جمع کرتا رہا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی، اور یہ سب میں کر کس لیے رہا تھا، اپنی اولاد کے لیے، ریان جیسے بیٹے کے لیے جو کہ بے وفا پرندے کی طرح دانہ چگتے ہی اڑ گیا۔ ریان کی بے وفائی پر تو کہکشاں بھی بہت افسردہ ہے کیونکہ اسے اپنے اس بیٹے پر بہت مان تھا اور وہ تو فائز کو بھی ریان کی مثالیں دیا کرتی تھی کہ کس طرح سے اس نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالا ہے اور کس طرح ہمارے کہنے پر ہمنا سے شادی کر لی ہے جو کہ ایک خاندانی بہو ہے اور میں اپنی پسند سے لے کے آئی ہوں۔ اس بات کا پچھتاوا تو اسے اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے کہ میں جس لڑکی کو خود پسند کر کے لے کے آئی تھی سمجھو اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی، ہمارا سب کچھ لوٹ کے حتیٰ کہ ہمارا بیٹا بھی لے کر ہمیں یوں تنہا چھوڑ کے اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ کے چلی گئی، اور ریان نے بھی ایک دفعہ بھی مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کے ماں باپ کس حالت میں ہیں اس کے اتنے بڑے فراڈ کے بعد۔
اب روفی کو جب پتہ چلتا ہے کہ فائز کی ساری فیملی ہی ہمارے گھر میں مقیم ہے تو اسے حریم پر بہت غصہ آتا ہے۔ وہ حریم سے کہے گا کہ فائز کے ہمارے اوپر بہت احسانات تھے اور اس نے میرے اوپر جتنے پیسے لگائے تھے، ہماری ماں کے علاج پر جتنے پیسے لگائے تھے، میں اسے وہ سب لوٹا چکا ہوں۔ وہ ہماری ہر مشکل میں کام آیا تھا، تو مجھے بھی اس چیز کا احساس تھا اور میں نے بھی اس کی مشکل میں اسے تنہا نہیں چھوڑا، لیکن اس طرح سے اس کے گھر والوں کو اپنے گھر میں رکھنا، جبکہ ان لوگوں نے تمہیں آدھی رات کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا تھا اور تمہارے کریکٹر پر الگ الزامات لگائے تھے، اور فائز نے بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا تھا، اس نے تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا تھا، تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم ان سے رابطے کس لیے بڑھا رہی ہو۔ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم فائز جیسے کمزور انسان کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتی ہو، کیونکہ روفی کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ فائز نے اس کی بہن سے جب شادی کی تھی تو روفی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کسی بھی مشکل میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اور ناصر جیسے گھٹیا انسان کی باتوں میں آ کر نہ صرف اس نے میری بہن کے کردار پہ شک کیا، بلکہ اسے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا اور دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ تو روفی تو ایسا انسان کبھی بھی اپنی بہن کی زندگی میں دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ جو انسان ایک دفعہ ایسا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ حریم جب اپنے بھائی کی یہ باتیں سنتی ہے تو فوراً کہتی ہے کہ بھائی آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتی تھی، ورنہ میرے دل میں اب فائز کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے اور نہ ہی میں اسے اپنی زندگی میں باقی رکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے گا میں اسے کہوں گی کہ وہ اپنے فیصلے پر عمل کرے، کیونکہ میں اب کبھی کسی صورت بھی فائز کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب لائبہ کہکشاں کو بتا دیتی ہے کہ حریم بھابی نے فائز بھائی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ فائز بھائی دوبارہ خوش رہیں تو پلیز حریم بھابی سے معافی مانگ لیں تاکہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، لیکن کہکشاں تو اپنی جگہ پہ اڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میں اس لڑکی سے نہ تو معافی مانگنا چاہتی ہوں، نہ ہی میں اسے اپنے بیٹے کی زندگی میں دوبارہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لیے وہ حریم کے پاس پہنچ جائے گی اور اسے کہے گی کہ کیا تم نے واقعی ہی فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہیں یا خوف کا؟ تو کہکشاں کہتی ہے کہ میں تم سے خوف زدہ کس لیے ہوں گی؟ دوسری طرف فائز لائبہ سے کانٹیکٹ کرے گا تو لائبہ کہے گی کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنے شہر جلد واپس آ رہا ہوں، لیکن آپ ابھی تک بھی نہیں پہنچے۔ تو فائز بتائے گا کہ میں جلد واپس آ رہا ہوں اور ایک خوشخبری کے ساتھ آ رہا ہوں، میری جاب ہو گئی ہے، وہ بھی کراچی میں، تو بہت جلد میں کراچی آفس میں جوائننگ دے دوں گا اور تم لوگوں کو بھی وہاں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ کہکشاں حریم سے کہے گی کہ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، میرے پاس اب صرف فائز ہی بچا ہے، اگر تم اس کی زندگی میں واپس آئی تو پھر اسے بتانا پڑے گا کہ تمہارے اوپر جتنے بھی الزامات لگائے تھے وہ سب جھوٹ تھے اور میں نے ہی وہ سب پلان کیے تھے، تو فائز کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی اور میں فائز کو کھونا بالکل بھی نہیں چاہتی۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ میں نے بھی اس انچاہے سفر میں بہت کچھ گنوایا ہے، محبت، اعتبار، مان اور فائز۔ تو ناظرین لگتا تو یہی ہے کہ جیسا کہ دکھایا گیا ہے ذل ہما کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے اور مدثر کی زندگی میں اب کوئی بھی نہیں ہے، اور مدثر وہ انسان ہے جس نے ہمیشہ حریم کو رسپیکٹ دی ہے اور حریم کے فادر کو بھی وہ بہت پسند ہے اور مدثر کی ماں کو حریم بہت پسند ہے، تو ہو سکتا ہے حریم فائز سے خلا لے لے اور اس کے بعد مدثر سے شادی کر کے اپنی باقی کی زندگی بہت اچھی گزارے، لیکن فائز اور اس کی ماں کی زندگی بہت بری ہونے والی ہے، کیونکہ بہرحال ناصر فائز کو اس کی ماں کے سارے راز بتا دے گا کہ کس طرح سے تمہاری ماں مجھے بہت زیادہ پیسے دیتی رہی ہیں تمہاری اور حریم کی زندگی میں زہر گھولنے کے لیے، اور وہ واقعی ہی ایک نیک شریف لڑکی تھی، لیکن تمہاری ماں نے سوچ لیا تھا کہ اس کو بد کردار ثابت کر کے ہی چھوڑیں گی تمہاری نگاہوں میں۔ تو یہ سچائی جاننے کے بعد فائز کے دل میں تو اپنی ماں کے لیے یقیناً نفرت پیدا ہو جائے گی، اور فائز کی ماں جو حریم کے سامنے اسی لیے نہیں جھک رہی تھی، معافی نہیں مانگ رہی تھی کہ وہ فائز کو کھونا نہیں چاہتی، بہرحال وہ فائز کو کھو ہی دے گی
اور ابھی تو ریان کا بھی بہت برا اینڈ ہونے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں۔